إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، نیز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم نے ایک اور مہینہ اپنی زندگی کا مکمل کر لیا ہے، اور اب ہم اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 7ویں مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اس مہینے کو رجب کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور آج رجب کی 2 تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مہینوں کے اندر مختلف فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بھی بعض مہینوں کے احکامات اپنے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں۔ لیکن اگر آپ مسلمانوں کے معاشرے پر نظر دوڑائیں، مسلمانوں کی سوسائٹی کو دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمانوں کے اندر مختلف زمانوں میں مختلف جگہوں پر نہ جانے کتنے تہوار منائے جاتے ہیں۔ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ تقریبات اسلام کے نام پر منعقد کی جاتی ہیں۔ کسی محقق نے سروے کیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر اسلام کے نام پر غیر اسلامی تہوار جو منائے جاتے ہیں ان کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر صرف 2 تہوار ہیں، ایک عید الفطر جو کہ 1 شوال کو منایا جاتا ہے، اور دوسرا عید الاضحیٰ جو کہ 10 ذی الحجہ کو یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ مہینہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے پر بھی اگر آپ نظر دوڑائیں تو مسلمانوں کے سماج میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں الگ الگ جگہوں پر اس مہینے کے اندر نہ جانے کتنے تہوار منائے جاتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ مہینہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ 7واں مہینہ ہے۔ ہم سب کو اسلامی کیلنڈر کی جانکاری ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے ہم سارے لوگ جنوری فروری کی جانکاری رکھتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اسلامی کیلنڈر کی جانکاری بھی رکھنی چاہیے کہ اسلامی کیلنڈر کے اندر بھی 12 مہینے ہوتے ہیں، اور اسلامی کیلنڈر کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد صفر کا مہینہ آتا ہے، پھر ربیع الاول، ربیع الاخر، اس کے بعد جمادی الاولی، جمادی الاخرہ، پھر رجب، اس کے بعد شعبان، رمضان، اس کے بعد شوال، اور پھر ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے ہیں، اور اس وقت رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ رجب عربی زبان کا لفظ ہے،
یہ عربی زبان میں رجب یرجب ترجیباً یا رجب یرجب رجباً سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں تعظیم کرنا، بڑائی بیان کرنا۔ عربی میں کہا جاتا ہے رجبت هذا الشہر، کہ میں نے اس مہینے کی تعظیم کی، یا رجب فلان مولا، کہ فلاں شخص نے اپنے آقا کی تعظیم کی، اپنے آقا کی بزرگی بیان کی۔ اہل عرب اس مہینے کو رجب کا نام دیا کرتے تھے، کیوں؟ لأنہم کانوا یرجبون یعظمون، کیونکہ وہ لوگ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَحِلُّونَ الدَّمَ فِي هَذَا الشَّهْرِ، اور اس مہینے کے اندر اگر انہیں اپنے باپ کا قاتل بھی نظر آ جائے تو اس کو قتل نہیں کرتے تھے، اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے کسی شخص پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ اگر اپنا بدلہ کسی سے لینا ہوتا تھا تو بھی اس مہینے کے اندر اس سے اپنا بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے، اسی لیے اس مہینے کو وہ لوگ رجب کا نام دیا کرتے تھے، جس کے معنی ہوتے ہیں تعظیم کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے کیا احکام بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے، نہ 13 ہو سکتے ہیں مہینے اور نہ ہی 11 ہو سکتے ہیں، اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ نے یہ بات اپنی کتاب کے اندر لکھ رکھی ہے۔ کون سی کتاب؟ مفسرین کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی وہ کتاب کہ جب اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا تو قلم سے کہا اکتب، اے قلم لکھو۔ قلم نے کہا اے اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ ڈالو۔ لہذا قلم اسی وقت چلا اور اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس سب کو لکھ کر محفوظ کر دیا گیا، اسی کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العالمین نے قلم کے ذریعے لکھ رکھا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ لہذا آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی کیلنڈر پائے جاتے ہیں ان سارے کیلنڈروں کے اندر 12 ہی مہینے پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر جو بکرمی کیلنڈر چلتا ہے اس کے اندر بھی 12 مہینے ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ لوگ 13 مہینے کر لیتے ہیں جو کہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے اور فطرت کے مخالف ہے۔ جو انگریزی کیلنڈر ہے جسے ہم لوگ عیسوی کیلنڈر کے نام سے جانتے ہیں، حالانکہ یہ کیلنڈر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی پایا جاتا تھا، لیکن اس کیلنڈر کے اندر شروعات میں 10 مہینے ہوا کرتے تھے۔ مارچ سے سال شروع ہوتا تھا، دسمبر پر ختم ہوتا تھا، لیکن چونکہ یہ چیز قانون فطرت کے خلاف ہے، اللہ نے جو رول بنایا ہے اس کے خلاف ہے، ان کا یہ کیلنڈر چل نہ سکا اور انہوں نے اس میں 2 مہینوں کا اور اضافہ کیا، جنوری اور فروری، اور وہاں پر بھی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اور جو چاند کے اعتبار سے کیلنڈر چلتا ہے جسے ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، اسلامی کیلنڈر ہے، اس کے اندر بھی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ نے یہ تعداد 12 کب بنائی؟ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، جب اللہ نے چاند اور سورج بنائے تھے، جب سے دن اور رات شروع ہوئے ہیں، اسی وقت سے اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 متعین کی تھی۔ ذالک الدین القیم، اللہ فرماتا ہے کہ یہی درست دین ہے، یعنی مہینوں کی تعداد 12 ہے، یہی درست دین ہے، اس میں الٹ پھیر کرنا، کمی زیادتی کرنا یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مہینوں کی تعداد 11 کر لے یا 10 کر لے یا 13 کر لے یا 14 کر لے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے منہا 4 حرم، کہ ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جن مہینوں کا احترام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وہ 4 مہینے 3 لگاتار آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، یہ رجب کا مہینہ جس مہینے میں ہم اور آپ داخل ہوئے ہیں، یہ مہینہ، یہ 4 مہینے احترام والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔
اب ان مہینوں میں ہمیں کیا نہیں کرنا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا۔ یوں تو ظلم ہمیشہ حرام ہے، یعنی کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سفر کے مہینے میں یا ربیع الاول میں یا رمضان میں یا کسی اور مہینے میں ظلم کرے، لیکن یہ 4 جو حرمت کے مہینے ہیں اس مہینوں کے اندر ظلم کرنا بہت زیادہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر زنا حرام ہے، انسان کسی بھی عورت سے زنا کرے وہ حرام ہے اور اس کی سزا اللہ نے جہنم متعین کر رکھی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ماں کے ساتھ زنا کرے، کوئی شخص بہن کے ساتھ زنا کرے تو یہ گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ جس طریقے سے چوری کرنا حرام ہے، لیکن کوئی شخص آئے اور مسجد کے اندر چوری کرے تو اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ویسے ہی ظلم کرنا ہمیشہ حرام ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظلم کیا ہے؟ کیا کسی کو مارنا پیٹنا بس یہی ظلم ہے یا اور بھی کچھ ظلم ہوا کرتا ہے؟ علماء اکرام ظلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا یہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پر چشمے کی جگہ یہ ہے کہ اسے آنکھوں پر لگایا جائے، اگر کوئی شخص چشمے کو آنکھوں سے ہٹا کر پاؤں پہ لگانے لگے تو چشمے کے ساتھ ظلم ہے۔ ٹوپی کا مقام سر ہے کہ سر پر ٹوپی اوڑھی جائے، اگر کوئی شخص ٹوپی کو پاؤں میں پہننے لگے تو ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے۔ کسی شخص کے پاس پیسے ہیں، عبداللہ کے پاس 100 روپے ہیں، ان 100 روپے کی جگہ ہے کہ عبداللہ کی جیب میں رہیں، کوئی شخص ان پیسوں کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لے تو یہ عبداللہ کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ اس چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا۔ یہ پیشانی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹیکا جائے، اس پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکایا جائے۔ اگر کوئی شخص اس سر کو اللہ کے علاوہ کسی بزرگ کی قبر پر، کسی ولی کے مزار پر جھکانے لگے تو یہ ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آئے، جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے امن و امان کا پروانہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے کہ ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ہر شخص کبھی نہ کبھی ظلم کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے صحابہ اکرام اور کہا کہ اللہ کے رسول اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم آیت کا مفہوم غلط سمجھ رہے ہو۔ ظلم کا مطلب آیت کے اندر وہ ہے جو اللہ کے نیک بندے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر آپ رجب کے اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انواع و اقسام کے ظلم اسی مہینے میں کیے جاتے ہیں۔ اجمیر کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، خواجہ معین الدین چشتی کا درگاہ اجمیر میں موجود ہے، اور جب 1 رجب شروع ہوتا ہے تو اس درگاہ پر عرس لگایا جاتا ہے جو 6 رجب تک جاری رہتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ظلم کی اعلیٰ مثال ہے کہ ظلم سے اللہ نے منع کیا ہے کہ ان مہینوں کے اندر ظلم سے باز رہنا ہے، اور یہاں رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی ظلم کی ایک داستان لکھنی شروع کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا قبری عیدا، تم میری قبر کو عرس اور میلوں کی جگہ مت بنا لینا، تم میری قبر کو عید کی جگہ مت بنا لینا کہ جہاں پر آ کر خوشیاں منائی جائیں، جہاں پر آ کے مارکیٹنگ کی جائے، اور یہاں ایک خصوصی میلہ لگایا جاتا ہے ایک بزرگ دین کی قبر پر، جب اللہ کے رسول کی قبر اس لائق نہیں ہے کہ وہاں میلہ لگایا جائے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کیونکہ میلہ جن قبروں پر لگتا ہے وہاں ان کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ تو میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ جس کی عبادت کی جانے لگے۔
اللہ کے رسول کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قبر کی پرستش کی جانے لگے، میری قبر کو پوجا جانے لگے، کیونکہ جس چیز کی پوجا کی جائے اللہ کے علاوہ وہ سب بت ہے، چاہے کوئی قبر ہو، چاہے کوئی نبی ہو یا رسول ہو۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ جب اللہ کے رسول کی قبر بت بن سکتی ہے جو کہ رسول ہیں، اگر ان کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے تو وہ قبر بت بن سکتی ہے، تو دوسرے بزرگان دین کی قبر بت نہیں بن سکتی، وہ بھی بت بن سکتی ہے۔ لہذا لوگوں کا یہ تصور کہ بت صرف پتھر کی مورتی کو کہا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تم میری قبر کو بت نہ بنا دینا۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول نے ایسی دعا اس لیے کی تھی کیونکہ اللہ کے رسول کے پاس تجربات تھے۔ آپ نے پہلی امتوں کا جائزہ لیا اور آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتیں اپنی نبی کی قبروں کو بت بنا لیا کرتی تھی، ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لیتی تھیں، ان کی قبروں پر سجدہ کیا کرتی تھی، ان سے دعائیں مانگنے لگتی تھیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو میری قبر کو بت نہ بنا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نماز کے انتہائی حریص تھے، اللہ کے رسول کہتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، آپ نماز پڑھنے مسجد میں آتے تھے، لیکن جس وقت آپ بیمار ہوئے، اللہ کے رسول انتہائی کمزور ہو گئے، آپ کے جسم میں جان نہیں بچی کہ آپ دو لوگوں کے سہارے سے بھی مسجد پہنچ سکے، ایسی حالت میں آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے چادر اوڑھ رکھی ہے، چادر اوڑھے ہوئے ہیں، دم گھٹنے لگتا ہے تو چادر ہٹا دیتے ہیں، پھر سے چادر اوڑھ لیتے ہیں، یہی حالت رہتی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اپنے نبی کی قبروں پر مسجد بنا لی تھی، وہاں اللہ کو چھوڑ کر نبیوں کی عبادت شروع کر دی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میری قبروں کو مسجد نہ بنانا، میری قبر پہ آ کے سجدہ نہ کرنا، کیونکہ سجدہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اجمیر کے اندر اسی مہینے کی 6 تاریخ کو جب عرس ختم ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے جسے جنت دروازے کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس دروازے سے داخل ہو جائے گا وہ جنتی ہے، اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کتنی گھناؤنی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا يدخل احدكم الجنة بعمله، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، یہ صحابہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہیں، جنہوں نے نماز کا اگر وقت ہو گیا ہے تو کسٹمر کو دکان پہ سامان نہیں دیا، نماز پڑھنے مسجد کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو ابھی اللہ کے راستے میں مزدوری کر کر پیسے کمائے ہیں اور خرچ کیے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول ان صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے عمل کے بلبوتے جنت میں نہیں جا سکتے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے عمل کے بلبوتے جنت میں نہیں جا سکتے؟ میرے عزیزو، رسول ہیں، اللہ کا دین ہم تک پہنچا رہے ہیں، نماز اس انداز میں ادا کرتے ہیں کہ روتے ہیں رات بھر، آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی ہے، کھڑے رہتے ہیں اللہ کے سامنے، پاؤں پر ورم آ جایا کرتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، جب روزے رکھتے ہیں تو روزے رکھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ رسول ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا أَنَا، کہ میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، اللہ یہ کہ اللہ اپنی رحمت کی چادر سے ہمیں ڈھانپ لے، اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے تو ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ میرے عزیزو، ایک طرف اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ایک دروازے سے گزار کر لوگوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے۔ کیا اس سے بڑی ظلم کی مثال ہمیں مل سکتی ہے؟ میرے عزیزو، ضرورت ہے
کہ ہم اپنے معاشرے میں اصلاح کا کام کریں، لوگوں کو سدھاریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہ ہمیشہ منع ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر خاص طور پر ظلم کرنا حرام اور منع ہے، جس میں شرک بھی آتا ہے۔ دوسرے ظلم بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ حرمت والے مہینوں میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ہماری وہی بے ڈھنگی زندگی جو چل رہی ہوتی ہے، وہی گاڑی اسی انداز میں چلتی رہتی ہے۔ ہم دوسروں کو مارتے پیٹتے بھی ہیں، دوسروں کے مال پر ناحق قبضہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہماری موبائلوں میں، ہماری جیبوں میں موبائل موجود ہے، جس موبائل کے اندر نہ جانے کتنی غلط کاریاں ہم اسی مہینے کے اندر کرتے رہتے ہیں۔ نہ ہمیں اللہ کا خوف ہوتا ہے، نہ کچھ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں ظلم سے باز رہنا ہے۔ دوسروں کو ستاتے ہیں، دوسروں سے کینہ کرتے ہیں، ان کی چغلیاں ہم اس مہینے کے اندر بھی کرتے ہیں، جیسا کہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر کسی بھی طرح کے ظلم سے باز رہیں، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کے تعلق سے ہمیں ہدایات دی ہیں، اللہ کے رسول نے بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ لہذا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجته فقال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللہ السماوات والارض۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے حج کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ زمانہ گھوم گھما کر اسی ڈگر پر آ گیا ہے جہاں سے چلا تھا، جس طریقے سے اللہ نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، زمانہ جیسا بنایا تھا ویسا ہی اب بھی واپس آ گیا ہے۔ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کیا زمانہ بدل گیا تھا اللہ کے رسول سے پہلے؟ جی ہاں، اللہ کے رسول سے پہلے زمانے میں مکہ کے کافروں نے چینجنگ کر دی تھی۔ وہ لوگ جو حرمت کے 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان 3 مہینوں میں گڑبڑی کر دیا کرتے تھے کہ جب ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ آتا تھا تو محرم کے مہینے کو یہ کہتے تھے کہ ہم اس مہینے کو حرمت کا مہینہ نہیں مانیں گے، حرمت کا مہینہ ہم سفر کے مہینے کو منائیں گے، اور یہ محرم کا مہینہ حلال ہے، اس مہینے میں جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب سفر کا مہینہ شروع ہوگا تو اس کو حرمت والا مہینہ ماننا ہے۔ ایک سوال اب ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایسا کرتے کیوں تھے؟ اس کام کی ضرورت کیا تھی؟ میرے عزیزو، آپ کو معلوم ہے کہ کفار مکہ یا اہل مکہ، اہل عرب، ان کی معیشت کا، ان کی اقتصاد کا، ان کے کھانے پینے کا بہت حد تک دار و مدار لوٹ کھسوٹ پر تھا کہ جو قبائل آتے تھے انہیں لوٹ لیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے قبیلے پر چڑھائی کر کر ان کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، ان کی زیادہ تر گزر بسر اس چیز پر بھی ہوا کرتی تھی، اور جب یہ حرمت والے مہینے شروع ہوتے تو وہ لوٹ کھسوٹ سے باز رہتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ 2 مہینے تک تو صبر کر لیتے تھے، لیکن جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے، اب لوٹ کھسوٹ شروع کی جائے اور محرم کی جگہ سفر والے مہینے کو حرمت والا مہینہ مان لیں گے۔ ویسے ہی جیسے کہ اس زمانے میں کوئی شخص ایک دکان کھولے اور اس کے دکان کھولنے کے بعد لاک ڈاؤن لگ جائے تو وہ کتنے دنوں تک لاک ڈاؤن برداشت کرے گا؟ 1 مہینے تک، 2 مہینے تک، لگاتار 3 مہینے کا لاک ڈاؤن ہر سال لگ رہا ہے تو اس شخص کی معیشت پہ اس کا بھاری اثر پڑے گا۔ ویسے ہی کفار مکہ کی حالت تھی کہ وہ 3 مہینے جو لگاتار حرمت کے شروع ہوا کرتے تھے انہیں بھاری گزرتے تھے اور وہ محرم و سفر میں گڑبڑی کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اب زمانہ لوٹ کر ویسے ہی آ گیا جیسے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ آج کے بعد کسی شخص کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مہینے کو آگے پیچھے کرے۔ جو حرمت کے مہینے ہیں وہ حرمت والے ہی رہیں گے، ان میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السنۃ 12 شہرا کہ سال 12 مہینوں کا ہوا کرتا ہے، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 تو لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ رجب و مضر جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، جسے رجب کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس مہینے کا نام رجب و مضر کہا۔ رجب و مضر، مضر ایک قبیلے کا نام ہے کہ مضر قبیلے والا رجب، اس مہینے کی حرمت ہمیں کرنی ہے۔ رجب کا جو مہینہ ہے اس مہینے کے تقریباً 14 نام ذکر کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک نام رجب و مضر بھی ہے کہ مضر والا مہینہ، مضر والا رجب۔
اللہ کے رسول نے ایسا کیوں کہا؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُتَمَسِّكِينَ بِحُرْمَتِهِ وَبِتَعْظِيمِهِ، اللہ کے رسول نے ایسا اس لیے کہا کہ جو مضر قبیلہ تھا یہ لوگ رجب کے مہینے کا احترام کرتے تھے، اس میں کبھی الٹ پھیر نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے قبیلے تھے، ایک قبیلہ تھا ربیعہ قبیلے والے یہ کرتے تھے کہ رجب کی جگہ رمضان کے مہینے کا احترام کیا کرتے تھے، رجب کا احترام نہیں کرتے تھے۔ دوسرے کچھ قبیلے ایسا کرتے تھے کہ رجب کی جگہ شعبان کا کرتے تھے اور شعبان کی جگہ رجب کا، جیسا کہ محرم اور سفر میں کرتے تھے ویسے ہی رجب اور شعبان میں بھی وہ کام شروع کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ مضر قبیلہ تھا یہ ہمیشہ رجب کا احترام کیا کرتا تھا، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کا احترام کریں۔ میرے عزیزو، قرآن و حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ مہینہ احترام والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، شرک سے باز رہنا ہے، بدعتوں سے باز رہنا ہے، کسی شخص پر ناحق ظلم نہیں کرنا ہے، کسی شخص کا مال نہیں کھانا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، موبائل کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس مہینے کی فضیلت یہ تقاضا کرتی ہے کہ خصوصی طور پر روزوں کا اہتمام کیا جائے، یا خصوصی طور پر کسی نماز کا اہتمام کیا جائے، یا خصوصی طور پر اوراد، اذکار، وظائف کا اہتمام کیا جائے؟ کیونکہ اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ رجب کے مہینے میں عجیب عجیب خرافاتیں پائی جاتی ہیں۔ میں نے کل ہی دیکھا ہے کہ لوگوں نے ذکر کیا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو تو رجب کے مہینے میں پہلی جمعرات میں آپ یہ دعا 8 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کی جیب پیسوں سے بھر جائے گی، آپ جو دعا مانگے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ جمعے کے دن فلاں سورت کو آپ اتنی مرتبہ پڑھ لیں، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ رجب کے مہینے میں آپ پرس کے اندر ایک لونگ رکھ لیں، آپ کا پرس جو ہے پیسوں سے بھر جائے گا۔ عجیب عجیب خرافاتیں لوگوں نے سوشل میڈیا پر پھیلا رکھی ہیں، حالانکہ قرآن و سنت کے اندر اس مہینے کے تعلق سے وہی احکام ہیں جو میں نے آپ کو بتلائے ہیں کہ اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی خصوصی فضیلت کی روایت اللہ کے رسول سے مروی نہیں ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ جو روایتیں اگر اکا دکا ملتی بھی ہیں، اما موضوع مکذوب، یا تو وہ روایتیں من گھڑت ہیں، اللہ کے رسول سے ان کا ثبوت ہی نہیں ہے، او ضعیف شدید الضعف، یا وہ روایتیں بہت زیادہ کمزور ہیں، ان پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہوشیاری سے اسلام پر عمل کریں، خرافاتوں کو اسلام نہ سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین شرک و بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو مسلمان غلط کاریوں میں پڑے ہوئے ہیں، شرک و بدعات میں ملوث ہیں، اللہ ان کو شرک سے نکال کر توحید والا بنائے۔ جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔